سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا کان یوم الجمعۃ فاغتسل الرجل، فرمایا جب جمعے کا دن ہو تو بندہ غسل کرے، فغسل رأسہ، اپنے سر کو دھوئے، پھر فرمایا ثم تطیب من اطیب طیبہ، پھر بہترین خوشبو لگائے، یعنی جو اس کے پاس خوشبو ہے اس میں سے بہترین خوشبو لگائے، پھر فرمایا وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ، اور پھر فرمایا اچھے کپڑے پہنے، ثم خرج الى الصلاة، پھر نماز جمعہ کے لیے وہ نکلے گھر سے، حاضر ہو جائے، سبحان اللہ، اور پھر فرمایا وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، دو بندوں کے درمیان سے نہ گزرے۔ اب اس میں بھی ایک چیز کیا ہوتی ہے کہ بعض اوقات نمازی بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ گزر کر بیچ سے کاندھے ٹاپ کر آ رہے ہوتے ہیں، یہ نہ کیا کریں، کیونکہ آپ بہت سارے لوگوں کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں، اور حدیث میں بھی یہ ذکر آیا کہ دو بندوں کے درمیان سے نہ گزرے، جدھر جگہ ملتی ہے بیٹھ جائے، وہ الگ بات ہے جب نماز کا وقت شروع ہوگا تو صفیں درست ہو جائیں گی، لیکن بعض لوگ سب کو اوپر سے کاندھے پھلانگتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، جتنوں کو کاندھا آپ پھلانگیں گے ان کا بیان سننا ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اور جب شریعت کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا، اس میں ایک احتیاط اس لیے کرنی ہوتی ہے کہ کبھی جائز کو وہ ناجائز نہ سمجھ جائے، حلال کو وہ حرام نہ سمجھ جائے، کیونکہ آپ نے اس کے کاندھے سے جب آپ نے اوپر سے آنا ہے تو اس سے ڈسٹرب ہونا ہے اور وہ بیان کو مس کر جائے گا۔ تو حدیث میں کیا فرمایا؟ دو بندوں کے درمیان سے نہ گزرے، اور پھر فرمایا امام کا کلام پوری توجہ کے ساتھ سنے، اس کے جمعے سے جمعے تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس میں 3 دن کا مزید اضافہ ہے، غفر لہ من الجمعۃ الی الجمعہ وزیادۃ 3 ایام، یعنی گویا تقریباً 10 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر بندہ یہ عمل کر لے۔ میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، کرنا کیا ہے؟ جمعے کے دن غسل کرنا ہے، بہترین خوشبو لگائیں، اچھے کپڑے پہنیں، پوری توجہ کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے جب آئیں تو دو بندوں کے درمیان سے نہ گزریں، پھر فرمایا پوری توجہ کے ساتھ امام کا بیان خطبہ سنیں، اور پھر کیا ہوگا انشاءاللہ تقریباً 10 دن کے گناہ جو ہے وہ معاف کریں۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم دربار رسالت میں حاضر تھے، ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ پاک کے قریب تر اعمال کیا ہے؟ یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ اعمال، وہ افضل اعمال کیا ہیں؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سچ بولنا اور امانت کا ادا کرنا۔ اس نے عرض کی حضور مزید کچھ ارشاد فرمائے؟ فرمایا تہجد کی نماز اور گرمیوں کے روزے۔ عرض کرتا ہے حضور کچھ اور ارشاد فرمائے؟ فرمایا ذکر اللہ کی کثرت کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ وہ اعمال ہیں جس سے ہم قرب الہی حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، کیا فرمایا؟ سچ بولنا اور امانت کو ادا کرنا۔ اب ہم سب غور کر لیں کہ ہم کتنا سچ بولتے ہیں اور کتنا نہیں بولتے، امانت داری کا ہمارا حال کیا ہے، یہ بھی غور کرنا چاہیے۔ اللہ کے قرب پانے والے اعمال ہیں۔ پھر فرمایا گرمیوں کے روزے اور تہجد ادا کرنا۔ دونوں کام تھوڑے سے مشکل ہے نا، گرمیوں میں روزے رکھنا مشکل ہے، بستر چھوڑ کر تہجد پڑھنا ظاہر طبیعت پر مشکل گزرتی ہے۔ یاد رکھیں کہ جو عمل جتنا مشکل ہوتا ہے نا اس کا اجر اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ افضل الاعمال احمزها، یعنی جو افضل عمل کون سے ہیں؟ جس میں مشقت زیادہ ہے، تو جس کام میں کرنے میں مشقت ہوتی ہے اس کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ اللہ کا ذکر کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائے اور نبی پاک علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھنا نصیب فرمائے۔ آج جمعرات ہے اور کل کا دن جمعہ کا دن ہے، اسپیشلی جمعہ کے دن جو درود پاک پڑھتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو پھر سبحان اللہ، جب جمعرات اور جمعہ آئے نا تو پھر سمجھ لیں وظیفہ بنا لیں کثرت سے، یہ رات بھی درود پڑھنے کی ہے، کل کا دن بھی درود پڑھنے کا ہے۔ اللہ ہمیں کثرت سے درود پڑھنا نصیب فرمائے۔ محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت کے دن ایک ایسا واقعہ ہوگا جس کو روایتوں میں بیان کیا گیا۔ قیامت والے دن ایک شخص کو
اعمال نامہ دیا جائے گا. وہ عرض کرے گا مولا اس میں جو کچھ لکھا ہے میں نے یہ نہیں کیا. اس پر کرامن کاتبین جو اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں انہیں بلایا جائے گا. یہ بندہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جو لکھا ہوا میں نے نہیں کیا. تو بندہ بڑا عجیب سے سوالات اللہ کریم کی بارگاہ میں کرے گا کہ مولا یہ تو تیرے فرشتے ہیں تیرے حکم کے پابند ہیں. اے اللہ گواہی تو میں نے وہ قبول کرنی ہے جو مجھ سے ہو. اللہ کی بارگاہ میں وہ کہے گا یا اللہ یہ فرشتے تیرے ہیں, تیری بات مانیں گے, تیرا حکم مانیں گے, میں نے گواہی وہ ماننی ہے جو میری طرف سے ہو. سبحان اللہ, اللہ سے ایسا کلام. اب رب تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ اے بندے کی زبان تو ہمارے باڈی میں لگی ہوئی ہے نا, اللہ زبان کو حکم دے گا کہ میری قدرت سے بول اور حق کے سوا کچھ اور مت کہنا. سبحان اللہ, رب کا حکم ہوگا تو اب زبان جو ہے اس کے تمام اچھے برے اعمال کو بیان کر دے گی. بندہ عرض کرے گا مولا یہی تو زبان ہے جو مجھ سے گناہ کرواتی تھی, یہ تو ویسے ہی میری دشمن ہے, دشمن کی گواہی کیسے مان لوں, دشمن کی گواہی کیسے معتبر ہوگی. اللہ کی بارگاہ میں یہ آرگیومنٹ ہو رہا ہے. اب اللہ پاک بندے کے ہاتھ کو حکم فرمائے گا انتقا بما فعل عبدی, یعنی اے بندے کے ہاتھوں بتاؤ اس نے کیا کیا عمل کیا ہے. اب ہاتھ بولنا شروع کر دیں گے کہ یا اللہ اس نے یہ زیادتی کی, یہ گناہ کیے. اچھا, اب وہ کہتا ہے یا اللہ یہ دونوں ہاتھ ملا کر تو ایک گواہ ہوئے نا, گواہ تو دو چاہیے, دوسری بھی کوئی گواہی چاہیے. سبحان اللہ, رب کریم جو ہے اب اس کے پیروں کو حکم فرمائے گا تم بتاؤ اس نے کیا 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 ہے. پیر بولنے لگیں گے یا اللہ اس نے تو یہ گناہ کیے, ادھر ادھر گناہوں کی طرف گیا تھا. ابھی جب ساری گواہیاں مکمل ہو جائیں گی نا تو یہ بندہ اپنی اعضاء سے لڑنا شروع کر دے گا کہ تم میرے باڈی پارٹس ہو کر میرے ہی خلاف گواہی دے رہے ہو, تمہاری گواہی سے اگر جہنم میں چلا گیا تو تم نے بھی تو جلنا ہے, ہم سب مل کے جلیں گے. میں تو تمہیں بچانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آرگیومنٹ کر رہا تھا, گزارشات کر رہا تھا, کوئی صورت بنا رہا تھا, تم نے ہی میرے خلاف گواہی دے دی. اب جب اعضاء کہیں گے ہم اللہ کی طرف سے جو حکم ہوگا وہی بولیں گے, اور اللہ کی عطا کی گئی طاقت سے تو بول رہے ہیں, جو سچ تھا وہ بیان کر دیا. اب بندہ شرمندہ ہو جائے گا, کوئی راستہ نہیں بچے گا. فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اب اس کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ. جب اس کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا تو اب بندہ اللہ سے عرض کرے گا اے رب تو کریم ہے, تو ارحم الراحمین ہے, اے اللہ تیری رحمت ماننے والوں کے لیے ہے, اے اللہ تو مجھ پر بھی, میں تو گناہ گار ہوں, میرا کیا بنے گا, مجھے بھی معاف کر دے. وہ اس طرح عرض کرنے لگا, حالانکہ پہلے اس نے اللہ کی بارگاہ میں گویا ایک طرح سے ہمارے لفظوں میں کہیں تو بحث کی تھی. مگر اب رب کی طرف سے کیا حکم ہوگا, اللہ فرمائے گا اے میرے بندے میری رحمت ماننے والوں کے لیے ہے, تو اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے, تجھے بھی میری رحمت نصیب ہو جائے گی. آپ ذرا غور کریں اللہ کی رحمت کیسی ہے. دنیا میں اقبال جرم کر لیا جائے, جج کے سامنے جا کر کوئی مان لے کہ میں نے یہ غلطی کی تو سزا سنا دی جاتی ہے. اللہ کی شان دیکھیں کہ اس کے دربار میں کوئی شرمندہ ہو کر توبہ کی نیت سے مان لے مولا میں نے گناہ کیے ہیں, میں گناہ گار, میں مانتا ہوں مجھ سے خطا ہو گئی, مولا معاف کر دے. اللہ فرماتا ہے تو مان لے میری رحمت تیرے ساتھ ہو جائے گی. اب کیا ہوگا, بندہ فوراً مانے گا یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں, مولا گناہ گار, بہت گناہ کیے, بس دوزخ کا خوف تھا اس لیے تھوڑی حجت بازی کر رہا تھا, مگر مولا ماننا تو ہے, سب کیا ہے. اللہ اکبر, حکم ہوگا اے فرشتوں میرے بندے کو میری رحمت سے میری جنت میں لے جاؤ, بے شک میں نے اس کی بخشش فرما دی ہے. ہائے ہائے ہائے, یہ ہے مولا بات کہ اللہ چاہے تو گناہ گار کو بھی اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے. اصل بات جو ہے نا وہ شرمندگی ہے, وہ اعتراف ہے, وہ سر جھکانا ہے, وہ اللہ کے آگے کہتے ہیں نا سب سے ہونا ہے. اللہ میں گناہ گار, میں بدکار, مگر بندہ تیرا. اللہ کی بارگاہ میں حجتیں نہیں ہوتی. اور یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملی کہ وہاں بہانے بھی نہیں چلیں گے. دنیا میں تو ہم بہانے بنا لیتے ہیں نا, میں ادھر نہیں گیا تھا, میں نے یہ نہیں کیا تھا, لوگوں کو پتہ نہ چلے, اس کا خیال رکھتے ہیں. وہاں سب کچھ کھل جائے گا, وہاں چھپے گا کچھ بھی نہیں. وہ کہتے ہیں نا دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہو جائے گا. ہم باتیں بھی بنا لیں, اعضا گواہی دیں گے, پیر گواہی دیں گے, زمین گواہی دے گی. یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک جگہ لکھتے ہیں نا, وہاں نہیں بات بنانے کی مجال. ادھر تو باتیں بنا لیتے ہیں, وہاں نہیں بنے گی بات, وہاں نہیں بات منانے کی مجال. چارہ اقرار ہے, کیا ہونا ہے ماننا پڑے گا. ادھر ہم نہیں مانیں گے تو اعضا گواہی دے دیں گے. ایک بات تو یہ کہ بندہ لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتا ہے, مگر یہ نہ سوچے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا.
رب بھی دیکھ رہا ہے اور اعضا بھی گواہی دیں گے، گناہوں سے بچے۔ دوسرا کہ توبہ کرنی ہے، اللہ سے معافی، اللہ سے یہی عرض کرنا ہے اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں، تیری رحمت سے بخشے جائیں گے، تیری رحمت ہوگی تو ہمارا کام ہوگا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جس کا حساب ہوا نا قیامت کے دن، اس کے لیے بڑا مشکل ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، من حوسبا عذبا، 3 لفظ ہیں، مگر کیا بات فرمائی میرے آقا نے، فرمایا جس کا حساب لیا گیا وہ عذاب میں پھنس جائے گا۔ حساب ہوا نا پھر نہیں بچ پائیں گے۔ اور ہم جیسے بندے جن کا دن اور رات گناہوں میں ہیں، کچھ لوگ دعائیں تو بڑی کرتے ہیں، یا اللہ عمر لمبی ہو جائے، لمبی عمر عطا فرما۔ علماء فرماتے جس کی عمر لمبی اور گناہوں کی عادت، وہ تو اور مارا جائے گا نا۔ ہر گزرنے والا دن گناہ، ہر گزرنے والا دن نماز قضا، ہر گزرنے والا دن غلط کام، جتنی لمبی عمر اتنے گناہ زیادہ، کدھر سے جواب دیں گے؟ لمبی عمر مانگنی ہے تو اللہ سے یہ مانگو، مولا نیکیوں والی طویل زندگی عطا فرما۔ ہاں اس کے بارے نہیں آ رہے ہیں، یعنی جس کے اعمال اچھے ہوں اور اس کی عمر بھی لمبی ہے، اس کے تو وارے نیارے ہو گئے نا، ہر گزرنے والا دن نیکیاں بڑھ رہی ہیں۔ اب چیک میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ میرا دن گزرتا ہے، کاروبار میں کرتے ہو نا، نوکری کے کرنے والے بھی کرتے ہوں گے کہ یار مہینہ گزرا، سرمایہ بڑھا یا کم ہو گیا، پلس ہوا یا مائنس ہو گیا، ہر بندہ چیک کرتا ہے پیسے کتنے اب۔ کبھی یہ چیک کیا کہ آج ایک دن گزرا، نیکیوں میں اضافہ ہوا یا گناہوں میں اضافہ ہوا؟ کہیں ایسا تو نہیں عمر بڑھتی جا رہی ہے اور گناہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں ہم، حالانکہ ہر گزرنے والے دن کے ساتھ رب کے قریب ہو رہے ہیں، موت کے قریب ہو رہے ہیں، مگر کہیں ایسا تو نہیں کہ جہنم کے بھی قریب ہو رہے ہیں، گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، عذاب کے بھی قریب ہو رہے ہیں۔ حدیث دوبارہ سنیے، آقا فرماتے من حوسبا عذبا، جس کا حساب لیا گیا وہ عذاب میں پھنس گیا۔ دعا کریں رب سے اللہ ہم سے حساب نہ لے، ہمارا حساب بلا حساب ہم جنت میں چلے جائیں، باقی حساب ہوا تو گئے۔ پیارے آقا کی ایک حدیث ہے، ایک دعا ہے، بڑی پیاری دعا ہے، ہو سکے تو اس دعا کو اپنے معمول میں شامل کریں۔ ربنا حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سے آسانی سے حساب لیجیے، ہم حساب کے قابل نہیں ہیں۔ جب نبی پاک یہ دعا فرما رہے ہیں تو میرا اور آپ کا کیا حال ہونا چاہیے؟ امیر علیہ سنت وہ شعر میں لکھتے ہیں نا، امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا تیرا کہتے ہیں۔ تعجب اس بات پر نہیں کہ ہلاک ہونے والا ہلاک کیسے ہوا، تعجب تو اس بات پر ہے کہ نجات پانے والا نجات کیسے پا گیا۔ یعنی روز قیامت کا مرحلہ، وہاں کا حساب کتاب اتنا دشوار ہے، اتنا مشکل ہے کہ اس میں ناکام ہو کر جہنم کا حقدار بن جانا تو آسان سی بات ہے، مگر نجات پا کر جنت کا حقدار بننا یہ بڑا دشوار ہے۔ حیرت اس پر نہیں کہ جہنم میں جانے والا جہنم میں کیسے چلا گیا، کہتے ہیں حیرت تو اس بات پر ہے کہ حساب کتاب سے نجات پا جانے والے کو نجات مل کیسے گئی۔ کتنی عجیب بات ہے، یعنی وہاں فیل ہونے والے پر حیرت نہیں ہوگی کیونکہ بہت مشکل مرحلہ ہے، یہ بندہ پاس کیسے ہو گیا، نکل کیسے گیا، اصل مرحلہ یہ ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج جو بیان کا موضوع ہے نا، آج جس بات پر ہم نے سمجھنا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے قیامت کے دن جن کا حساب ہی نہیں ہوگا، بلا حساب جنت میں چلے جائیں گے۔ جی ہاں، ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے، اور آج ہم نے انہی خوش نصیبوں کے بارے میں کچھ جاننا ہے تاکہ اللہ کرے ہم کوئی ایسا عمل کر جائیں، کچھ سیکھ کے جائیں کہ میں اور آپ بھی بلا حساب ہی جنت میں چلے جائیں۔ اچھا، کتنے لوگوں کو یہ انعام ملے گا پہلے یہ سمجھتے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرے رب کریم نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ میری امت میں سے 70,000 افراد کو بلا حساب اور بلا عذاب جنت میں داخل فرمائے گا، اور ان میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے۔
اور میرے رب کریم کی مٹھیوں میں سے جیسا اس کی شان کے لائق ہے 3 مٹھیاں مزید ہوں گی۔ اب سبحان اللہ، اس پہ جو شرح حدیث علماء نے بیان کی، پہلے 70,000 تو وہ ہوں گے جو نیک اعمال کی وجہ سے بے حساب جنتی ہوئے، دوسرے 70,000 وہ ہیں جو ان پہلوں کے طفیل، ان کے قرب کی وجہ سے، ان کی خدمت کی وجہ سے وہ بھی بے حساب جنت میں گئے۔ اچھا، جیسے گلدستہ ہوتا ہے، پھول ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا اس میں پتیاں بھی ہوتی ہیں، ڈنڈیاں بھی ہوتی ہیں، مگر وہ سب گلدستے کا حصہ بن جاتی ہیں نا، پھولوں کی برکت سے اس گلدستے میں پتیاں بھی لگ جاتی ہیں، ڈنڈیاں بھی لگ جاتی ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ایسے بے شمار لوگ ہوں گے جو بخشے ہوں کے طفیل وہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ ہاں، اچھوں کی صحبت اچھی، نیکوں کی دوستی اچھی، بخشے ہوئوں کا قرب اچھا، یہ جو اچھے ماحول میں بار بار بلایا جاتا ہے نا، کیا پتا ہمارے قریبی کوئی جنتی بیٹھا ہو، کوئی جنت میں بلا حساب جانے والا بیٹھا، اس کے ساتھ بیٹھنے کی برکت سے، اس کے ساتھ قافلے میں سفر کی برکت سے، اس کے ساتھ نیکی کی دعوت میں شامل ہونے کی برکت سے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ لپ جو مٹھی سے بات ہوئی نا کہ اللہ کی طرف سے 3 اس کی شان کے لائق مٹھیاں بھی ہوں گی، یہ فرمایا لپ سے مراد ہے بے اندازہ، یعنی جب کسی کو بغیر گنے کچھ دینا ہوتا ہے نا، بندہ مٹھی بھر کے دے دیتا ہے۔ تو سبحان اللہ، فرمایا کہ حدیث متشابہات میں سے ہے، ورنہ رب تعالی مٹھی اور لپ سے، یعنی اس طرح کی ہمارے جسم میں جیسے ہاتھ اور مٹھی سے پاک ہے، مگر یہ مثال دی گئی کہ رب اور عطا فرمائے گا اور خوش نصیب چلے جائیں گے، مگر ابھی بھی اماؤنٹ پتہ نہیں چل رہی ہے، ٹوٹل کوانٹٹی اللہ جانے۔ مگر ایک اور حدیث سے اشارہ ملتا ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت سے 70,000 بے حساب جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے طفیل ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور رب ان کے ساتھ 3 جماعتیں اور دے گا، معلوم نہیں ہر جماعت میں کتنے ہوں گے، اس کا شمار وہی جانے۔ مگر کچھ کیلکولیشن کر کے علماء بتاتے ہیں کہ اگر 70,000 ہیں، ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور ہیں، تو سبحان اللہ 4 ارب 90 کروڑ افراد وہ ہوں گے جو بلا حساب جنت میں چلے جائیں گے۔ ہائے ہائے، تو کریم ہی جو ٹھہرا، تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو کریم ہی جو ٹھہرا، تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے رب کی شان ہے کہ بلا حساب جنت میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ شامل ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احسان دیکھیں کہ ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ ان میں کون کون سے لوگ ہوں گے، ان کے کیا اعمال ہوں گے، ان کی کون سی نیکیاں ہوں گی جو انہیں بلا حساب جنت میں داخل کریں گی۔ تو آج اسی موضوع سے متعلق چند کیٹیگریز کو بیان کروں گا۔ غور یہ کرنا ہے کہ میں اس میں شامل ہوں کہ نہیں، یہ عمل میں کر رہا ہوں کہ نہیں، اور اگر نہیں کر رہا تو آج سے شروع کرنا ہے، کیونکہ قیامت کے دن حساب نہ دے سکوں گا، قیامت کے دن امتحان نہ دے سکوں گا۔ ہمیں پہلے ہی پتا ہے ہم نے پھنس جانا ہے، اور اب تو حدیث بھی سن لی کہ جس کا حساب ہوا اس نے پھنس جانا ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اتنی بڑی تعداد میں تیری رحمت سے تیرے بندے جنت میں بلا حساب داخل ہوں گے، اے اللہ ان بلا حساب داخل ہونے والوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے۔ اور سبحان اللہ، ایک اور حدیث پاک ذرا سنیے گا، ہمیں اللہ سے گمان کیا رکھنا ہے۔ نبی پاک فرماتے انا عند ظن عبدی بی، خود رب فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہوں، یعنی اس کے ساتھ ہوتا ہوں، یعنی جو اللہ پاک سے جیسا گمان رکھے گا اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی فرمائے گا۔ تو ہمیں بھی اللہ سے یہ رحمت سے امید ہے کہ اللہ جب نبی پاک کا امتی بنایا ہے، ان سے محبت کرنے والا بنایا ہے، صحابہ اور اہل بیت کا غلام بنایا ہے، تو اے اللہ ہمیں بڑی امید ہے کہ ان بلا حساب جنت میں جانے والوں میں تو ہمیں بھی شامل فرمائے گا۔ حدیث قدسی سے ایک اور بات سیکھنی ہے، جیسا گمان کرتا ہے بندہ رب سے، اللہ ویسا ہی فرماتا ہے۔ اب یار بندوں، کچھ لوگ گمان اللہ سے اچھا نہیں کرتے، نہیں، always be positive،
نہیں یار میرے ساتھ تو اچھا ہوتا ہی نہیں ہے، میرے کام تو بنتے ہی نہیں ہے، میرا کام مشکل ہی ہو جاتا ہے. نہیں، میرا رب ٹھیک فرما دے گا، میرا رب کرم فرمائے گا، میرا رب آسانی فرمائے گا. کچھ عرصہ پہلے ایک تحریر نظر سے گزری، ایمان تازہ ہو گیا. بلکہ ایک جملہ میں نے پڑھا، کچھ لوگ کہتے نا یار برے وقتوں کے لیے پیسے جمع کر کے رکھو، پیسے جمع کرو برے وقتوں میں کام آئیں گے. آئے ہائے ہائے، جملہ پڑھا، اس کا مطلب تم برے وقت کا انتظار کر رہے ہو، گمان رکھ کے بیٹھے ہو نا کہ برا وقت آئے گا اس لیے پیسے جمع کر رہے ہیں. نہیں، یہ کیوں کہتے ہو برا وقت آئے گا تو پیسے جمع کرنے ہیں؟ اگر پیسے جمع کرنے تو کہو مدینے جاؤں گا اس لیے جمع کر رہا ہوں، حج کروں گا اس لیے جمع کر رہا ہوں، اللہ دے گا تو غریبوں کی مدد کروں گا اس لیے جمع کر رہا ہوں. برے وقت کا انتظار ہی کیوں کرنا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا بندہ اچھا گمان رکھے رب سے، ارے کریم کا بندہ ہوں، برا وقت آئے گا تو اپنی رحمت سے وہ خود ہی ٹال دے گا. خود فرمایا نا جیسا گمان ہے ویسا ملتا ہے. اللہ سے بھروسہ تو رکھو، اللہ سے اچھا گمان تو رکھو، پوزیٹو باتیں زبان سے نکالے نا. آلویز نیگیٹو، ہمیشہ الٹا سوچتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہونا. یہ ہمارے گھر کے خواتین بھی جو ہوتی ہیں وہ بھی سوچیں، نہیں پوزیٹو، اللہ کریم، اللہ رحیم، سب بہتر ہوگا، رب ہے، رب کی کرم سے سب انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. تو پھر دیکھیں انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا انشاءاللہ. اب آتے ہیں، میں نے کہا ظاہر ہے کہ ایک بیان میں سارے ان لوگوں کی کیٹیگریز تو بیان نہیں کر سکوں گا، مگر چند باتیں سنتے ہیں. پہلا عمل بلا حساب جنت میں داخل ہونے والا، جو پہلا عمل علماء نے بیان کیا وہ ہے وقت پر نماز پڑھنا. مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے کا میرے ذمے کرم پر عہد ہے کہ اگر وہ وقت میں نماز قائم رکھے تو میں اسے عذاب نہ دوں اور بے حساب جنت میں داخل کر دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس حدیث قدسی سے چند باتیں معلوم ہو رہی ہیں. پہلی بات کہ وقت پر نماز کی پابندی کرنے والے کو اللہ پاک عذاب نہیں دے گا. دوسری بات یہ کہ وقت پر نماز ادا کرنا بغیر حساب کے جنت میں لے جانے والا عمل ہے. تیسری بات نماز پڑھنا بڑی فضیلت والا عمل ہے. اور چوتھی بات کہ ہر مسلمان کو نماز کے اوقات کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ وقت پر نماز ادا کی جا سکے. یاد رکھیے قرآن پاک میں رب ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. کیا فرمایا؟ ترجمہ کنز العرفان، بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے. تو اب ہر عاقل و بالغ کو نمازوں کے وقت کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے. بعض نمازی بالکل پرواہ نہیں کرتے کب نماز کا وقت شروع ہوا کب ختم ہو گیا. کبھی کبھی فجر کا وقت ختم ہوتا ہے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹائم کب ختم ہوا ہے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں وقت پہچاننا یعنی نماز روزے وغیرہ کی اوقات کی معلومات رکھنا تو ہر مسلمان پر فرض عین ہے. پتہ ہونا چاہیے کون سی نماز کا وقت، آج فجر کا وقت کب شروع ہوا، ختم کب ہوگا. مغرب کے اندر کنفیوژن ہو جاتی ہے لوگوں کو، عصر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اذان مغرب ہو جاتی. نہیں، ٹائمنگ پتہ ہونی چاہیے. اچھا پہلے زمانے میں تھوڑا مشکل تھا کہ جناب مسجد کے اندر جا کر چارٹ دیکھنا ہے، اب تو موبائل پر اپلیکیشن آ گئی ہے. اور اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی والے کی مجلس آئی ٹی کو اتنی آسانی کر دی ہے پریئر ٹائم اپلیکیشن. اس میں تو آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں، کسی گاؤں میں ہیں، گوٹھ میں ہیں، ملک میں ہیں، آپ کے موبائل میں وہ اپلیکیشن ہے، آپ لوکیشن آن کریں، جہاں موجود ہے وہاں ٹائم آپ کو نماز کا ٹائم پتہ چل جائے گا. پھر آپ اس میں الارم بھی رکھ سکتے ہیں کہ بھئی نماز کا وقت ہو تو مجھے الارم بجا دیں. بلکہ اس میں یہ بھی اب سافٹ ویئر آ گیا ہے کہ آپ اس میں آٹومیٹیکلی میوٹ بھی کر سکتے ہیں. یعنی آپ اس میں ڈال دیں جب بھی نماز کے جماعت کا ٹائم ہوگا اب مسجد میں جائیں گے موبائل میوٹ ہو جائے گا، سائلنٹ ہو جائے گا. آپ بھول بھی گئے تو موبائل پہ بیل نہیں بجے گی. کتنے سارے اس میں ذکر و اذکار موجود ہیں اور کتنے آپشن موجود ہیں. تو اگر ابھی تک آپ نے یہ پریئر ٹائم اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اس کو بہت ساری برکتیں سے حاصل کریں گے. پہلا عمل کہ نماز کو وقت کے اندر ادا کرنا ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوستوں سے کیا کہا؟ اگر تم چاہو تو میں ضرور قسم کھاؤں گا. پھر فرمایا اللہ پاک کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بے شک اللہ پاک کی بارگاہ میں سب بندوں سے زیادہ
عظمت والے لوگ وہ ہیں جو رات دن سورج اور چاند کا دھیان رکھتے ہیں۔ ان کے دوستوں نے کہا اے ابو درداء اس سے کیا مؤذن مراد ہیں؟ فرمایا بلکہ جو بھی مسلمان نماز کے وقت کا خیال رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ اللہ کے نزدیک عظمت والے، سب سے عظمت والے لوگ ہیں۔ ماشاءاللہ میں نے کچھ اسلامی بھائیوں کو بھی دیکھا ہے، ان کو نماز کی فکر ہوتی ہے، ٹائم ہو گیا ہے، ٹائم ختم ہونے والا ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ کیا میرے اور آپ کے معمولات میں ایسا ہے کہ صبح ہونے سے لے کر شام تک ہم نماز کے اوقات کو ذہن میں دہراتے ہیں؟ سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ باجماعت نماز پڑھ لیں تو انشاءاللہ ٹائم کے اندر ہو جائے گی، لیکن اگر نہیں پڑھ پا رہے، کہیں سفر پر بھی ہیں، تو ہمیں نماز کے ٹائمنگ پتا ہونے چاہیے اور وقت کے اندر نماز پڑھنا ہے۔ اور سبحان اللہ، کل رات آپ جانتے ہیں نا کون سی رات ہے؟ ہاں سبحان اللہ، شاہدولہ بنا آج کی رات ہے۔ کل رات تو شب معراج ہے، کل انشاءاللہ تفصیل سے شب معراج کا ذکر کریں گے، مگر شب معراج کو تحفہ کیا ملا؟ نبی پاک کو رب نے اپنے پاس بلایا۔ یاد رکھیے کائنات میں اللہ کے سب سے زیادہ محبوب کون ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پیارے کون ہیں؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب حبیب اللہ ہے نا، اب حبیب کو رب نے بلایا۔ اچھا دنیا میں آپ کے گھر پر آپ کا کوئی سب سے پسندیدہ شخص آ جائے جس کو آپ سب سے اچھا جانتے ہو، تو آپ اس کو تحفہ کون سا دیں گے؟ سب سے اچھا تحفہ دیں گے، سب سے پیارا تحفہ دیں گے۔ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر تحفہ کیا دیا؟ نماز کا تحفہ دیا۔ ہاں سوچئے نماز کیا کمال کی چیز ہے۔ اچھا ایک اور بات، باقی جتنے شرعی احکام ہیں نا، حج ہو گیا، زکوٰۃ ہو گیا، روزہ ہے، یہ کہاں پر آئے احکام؟ جبریل لے کر آئے، زمین پر نبی پاک کو پیش کیے گئے۔ اللہ اکبر، نماز کہاں ملی؟ اللہ نے اپنے پاس بلا کر، اللہ اکبر، لا مکان کی سیر کروا کر اپنے حبیب کو نماز کا تحفہ دیا۔ اور سبحان اللہ نمازیں تو 50 فرض ہوئی تھیں۔ پھر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی حضور بہت زیادہ ہیں، واپس جائیے، انشاءاللہ تفصیلاً تو کل سنیں گے۔ تو کیا ہوا تھا؟ بار بار جا کر یہ 5 ہو گئیں، مگر حکم کیا ہوا؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، اے محبوب ہمارے کلمات بدلتے نہیں۔ 50 نمازیں فرض ہوئیں، اب تیری امت 5 پڑھے گی اور ثواب 50 کا ہی عطا کیا جائے گا۔ ایسی کمال کی عبادت ہے، اور اس نماز قضا کیسے ہو جاتی ہے لوگوں کی؟ نماز تو شوق سے پڑھنی چاہیے۔ سبحان اللہ، معراج کا تحفہ ہے۔ اور ایک اور مزے کی بات بتاؤں، معراج کی رات ہمارے آقا علیہ السلام نے رب کا دیدار کیا نا، ہائے ہائے ہائے، آپ کو پتہ ہے میرے اور آپ کے بھی دیدار کا انتظام کر کے آئے ہیں۔ ہائے ہائے، ہم تو امتی ہے نا، ہمارا بھی تو جی چاہتا ہے جیسے رب نے بنایا ہے، جو اس کائنات کا خالق ہے، ہم بھی اسے دیکھیں۔ سنو، جو 5 وقت نماز کا پابند ہوگا اسے بروز قیامت اللہ کا دیدار کروایا جائے گا۔ تو نماز تو مومن کی معراج ہے۔ تو انشاءاللہ نیت کریں کہ اب نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا اب تو بغیر حساب بھی تو جانا ہے نا جنت میں، حساب تو دے نہیں سکتے، تو یہ حساب بلا حساب جنت میں جانے والا عمل ہے کہ وقت پر نماز پڑھنا، ٹائملی نماز پڑھنا۔ اچھا بات ہے دوسرا عمل، اور وہ عمل فرمایا وہ ہے تقوی۔ جو تقوی اپنا لیتا ہے اللہ کریم اسے بلا حساب جنت عطا فرماتا ہے۔ اب قرآن پاک میں تقوی کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ فرماتا ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، حکم ہوگا ان میں سلامتی کے ساتھ امن و امان سے داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان العاقبۃ للمتقین، بے شک اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا گیا اعدت للمتقین، وہ پرہیزگاروں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ کیا جنت؟ سبحان اللہ، جنت تیار ہی پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب
तकवा किसको कहते हैं? बाज़ औक़ात ज़हन में सवाल आता है कि यार इसका जिक्र तो बहुत होता है कि मुत्तकी लोग अल्लाह के पसंदीदा लोग हैं, तकवा इख्तियार करो, मगर बाज़ औक़ात तकवा की तारीफ नहीं पता होती। नाउ लिसन केयरफुली, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ तकवा? तकवा की तारीफ क्या है? एक रोज मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत काबुल अहबार से फरमाया, ए काब बताइए तकवा क्या है? हजरत काबुल अहबार ने क्या प्यारा जवाब दिया। आप कहते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन, क्या कभी ऐसे रास्ते से गुजरे जिसमें कांटेदार झाड़ियां हों? फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि हाँ बिल्कुल, मेरा एक ऐसे रास्ते से गुजर हुआ है जहां कांटेदार झाड़ियां हों। हजरत काब ने अर्ज किया, तब आप ऐसे रास्ते से गुजरते कैसे हैं? यानी आप रास्ते से गुजरे और कांटेदार झाड़ियां हों। अब यही सवाल में अगर मैं आप सबसे करूं कि आप कभी किसी ऐसे रास्ते से गुजर हो जब राइट पे भी झाड़ियां हैं, लेफ्ट पे भी झाड़ियां हैं, और आपको लगता है ये मुझे जख्मी कर देंगी, ये कपड़े फाड़ देंगी, तो हजरत उमर फारूक कहते हैं कि मैं कांटों से बचता हूं, अपने कपड़े समेट लेता हूं। अल्लाह अकबर। हजरत काब कहते हैं, ज़ालिका तकवा, ए अमीरुल मोमिनीन, बस यही तकवा है। क्या समझना है इससे? कि हम अल्लाह पाक, हम जब इस दुनिया में आए ना, अल्लाह करीम ने हमें पाकीज़ा रूह अता फरमाई है, पाक साफ दिल अता फरमाया। अब हम इस दुनिया से गुजरकर आखिरत की तरफ जा रहे हैं। गोया दुनिया रास्ता है, कांटेदार झाड़ियां राइट लेफ्ट पर मौजूद हैं। एक तरफ शैतान है, एक तरफ नफ्स है, एक तरफ माल की मोहब्बत है, एक तरफ दुनिया की मोहब्बत है, हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, दुनिया की शहवात है, हर तरफ कांटे हैं। अल्लाह अकबर। अब जिंदगी का ये सफर है, अपनी पाकीज़ा रूह को, अपने ईमान को, अपने नफ्स को हमने बचाकर गुजरना है। बस इसी का नाम तकवा है। अपने कपड़े समेट लेने हैं, अपने आप को समेटना है। कभी नफसानी ख्वाहिशात बुला रही हैं, कभी जनाब गुनाह बुला रहे हैं, कभी अल्लाह माफ करे तो ऐसे दोस्त आ जाते हैं जो कहते चलो चलो, अरे सब चलता है। कभी घर में कोई शादी आती है तो खानदान वालों को खुश करने के लिए बंदा गुनाहों की तरफ चढ़ पड़ता है। कभी कमाई के दौरान कोई हराम काम सामने आता है, बंदा कहता है थोड़ा ही तो झूठ बोलना है, थोड़ी तो बेईमानी करनी है, थोड़ा ही धोखा देना है। जब भी ऐसा करने को जी चाहे तो समझ लो रास्ता चलते चलते कोई झाड़ी आ रही है, कोई अमाल को बर्बाद करने के लिए, मुझे बर्बाद करने के लिए झाड़ी आई है, और मुझे बचकर निकलना है, किसी तरह अपने आप को बचाना है, क्योंकि असल मंजिल आखिरत है। सुभान अल्लाह। फिर कुरान का वादा सुनिए, उइद्दत लिल मुत्तकीन, फरमाया परहेजगारों के लिए तैयार की गई है। क्या? जन्नत तैयार है। ये रास्ता गुजर कर जन्नत में जाना है। ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, अगर उस जन्नत में दाखिल होना है, आखिरत के खजानों को हासिल करना है, तो ये रास्ता खैरियत से गुजारना होगा। बदकिस्मती ये है, कुछ लोग इन झाड़ियों में उलझ जाते हैं, कोई इधर निकल जाता है, कोई उधर निकल जाता है, और तकवा से दूर हो जाता है। और आपने हदीस पाक सुनी कि जो तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह उसे बिला हिसाब जन्नत में दाखिल फरमाएगा। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तकवा की एक और तारीफ भी उलमा बयान करते हैं कि बंदा जिस तरह लोगों के सामने गुनाह करने से डरता है, उस तरह हमें अकेले में भी गुनाहों से डरना है। अकेले में गुनाह करते वक्त ये ख्याल आना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं वो रब देख रहा है। अगर काश मेरे और आपके दिल में, कहते ना, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाए कि जब गुनाह करने को जी चाहे दिल से आवाज आए, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, और अल्लाह करे हम गुनाह से बच जाए। इसी का नाम तकवा है। एक और अमल प्यारे आका अलैहिस्सलाम की हदीसों से भी मिलता है, और वो क्या है? मुआफ करना, दरगुजर करना। सुभान अल्लाह।